वेलकम टू माय चैनल खामोश साहिब। अगर आप खामोश साहिब पर न्यू हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज का नावल। पहाड़ों के बीच एक ऐसी वादी थी जहां सूरज पूरी तरह कभी नहीं चमकता था। बादल हमेशा नीचे झुके रहते जैसे जमीन पर कोई राज दफन हो। इसी वादी के बीच एक मंदिर था, कदीम स्याह पत्थरों से बना हुआ। इसके दरवाजे पर गंदा अल्फाज अब मिट चुके थे, मगर जो भी इसे देखता इसके दिल में अजीब सी घबराहट उतर जाती। मंदिर तक पहुंचने के लिए 323 सीढ़ियां थीं और लोग कहते थे हर सीढ़ी किसी न किसी की जान ले चुकी है। मीरा इन सीढ़ियों को रोज साफ करती थी। सुबह की धुंध में जब वो झाड़ू लगाती तो इसे लगता जैसे सीढ़ियां सांस ले रही हों। कभी कभी पत्थरों से नमी टपकती। पहले पहल इसे लगा ये शबनम है, फिर एक दिन इसने उंगली लगाकर देखा, वो सुर्ख थी। खून। मीरा ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। ये वहम है, इसने खुद से कहा। मगर इस रात वहम खत्म हो गया। रात को मंदिर बदल जाता था। दिन में वो सुनसान होता, मगर रात में दीवारों से सरगोशियां आती, घंटियां खुद बजने लगती, हवा अंदर से गुजरती, हालांकि दरवाजे बंद होते। मीरा मंदिर की दासी थी। इसे बचपन से यही बताया गया था। इसे अपना गांव याद नहीं था, अपने माँ बाप याद नहीं थे। सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर याद थी, पहाड़ों में एक छोटा सा घर और किसी औरत की आवाज। फिर सब अंधेरा। जब होश आया तो वो मंदिर में थी। वसाखी ने इसे बताया था, तुम मुंतखब हो। मुंतखब किस लिए, ये कभी नहीं बताया गया। इस रात चांद गैर मामूली हद तक बड़ा था, सुर्ख, जैसे आसमान पर किसी ने जख्म लगा दिया हो। मीरा ने दिए बुझाए और अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक जमीन के नीचे से आवाज आई, सरर, जैसे कोई भारी चीज पत्थरों पर रेंग रही हो। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी ये आवाज कहाँ से आती है, तहखाने से, वो जगह जहाँ इसे जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस रात दरवाजा खुद खुला हुआ था। नीचे अंधेरा था, गहरा, जिंदा। मीरा के कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। हर कदम पर इसे यूं लगा जैसे जमीन नरम हो रही हो। सीढ़ियों पर कुछ गीला सा था। इसने हाथ लगाया, गर्म ताजा खून। इसकी सांस रुक गई। नीचे से एक चीख गूंजी, इंसानी चीख, बचा लो कोई तो। अचानक आवाज रुक गई। मीरा ने हिम्मत करके आखिरी सीढ़ी पार की और जो मंजर इसने देखा तो जिंदगी भर इसके जहन में जल गया। तहखाने के बीच एक इंसान बंधा हुआ था। इसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे। इसके जिस्म पर कटे हुए निशान थे। इसके गिर्द गोल दायरे में डाइनें खड़ी थी। लंबे स्याह बाल, नीली आंखें, स्याह लिबास, और इन सब के बीच संगे मरमर के तख्त पर बैठी थी नाग माता साखी। इसका ऊपरी जिस्म औरत का था, मगर कमर के नीचे लंबी स्याह दुम लहरा रही थी। इसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल जमीन पर फैले हुए थे। वो मुस्कुरा रही थी। आ गई तुम? इसकी आवाज नरम मगर जहरीली थी। मीरा के कदम जम गए। ये क्या हो रहा है? इसकी आवाज कांप रही थी। चंडल आगे बढ़ा, इसके माथे पर राख, आंखों में स्याह साया। आज तुम अपनी असल देखोगी दासी। मैं दासी नहीं, मीरा ने कहना चाहा, मगर आवाज रुक गई। वसाखी ने हाथ उठाया। अचानक फर्श पर मौजूद दरारों से सांप निकलने लगे, दर्जनों। वो बंधे हुए इंसान की तरफ बढ़े। वो चीखा, नहीं, खुदा के लिए। सांप इसके जिस्म पर चढ़ गए, इसके मुंह में, आंखों में, जख्मों में। चीख ऐसी थी कि दीवारें हिल गईं। मीरा ने आंखें बंद कर ली, मगर वसाखी की आवाज आई, आंखें खोलो। वारिस आंखें बंद नहीं करती। मीरा ने आंखें खोली और इसी लम्हे इसे अपनी गर्दन में जलने का एहसास हुआ। शदीद दर्द।
جیسے کسی نے آگ کا نشان بنا دیا ہو۔ وہ چیخی، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ سنہرا ہونے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جلد کے نیچے کچھ ہل رہا تھا۔ سانپ کا نشان ابھر آیا، ڈائنیں رک گئیں، چنڈل پیچھے ہٹا۔ وساکی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ بالکل یہی تو تھا۔ میرا کی آنکھیں سنہری ہو گئیں، اس کے کانوں میں سرسراہٹ گونجی۔ ہر سانپ کی آواز پر وہ صاف سن سکتی تھی۔ بندھا ہوا انسان اب خاموش تھا، مردہ۔ سانپ اس سے ہٹ کر میرا کے گرد لپٹنے لگے، مگر اسے ڈر نہیں لگا۔ عجیب بات تھی، اسے سکون محسوس ہوا۔ وساکھی تخت سے نیچے اتری، وہ رینگتی ہوئی میرا کے قریب آئی، اپنا ٹھنڈا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا۔ تم داسی نہیں ہو، وہ سرگوشی کی طرح بولی، تم ہماری وارث ہو۔ وارث؟ کس چیز کی؟ میرا نے وہ مشکل پوچھا۔ وساکی کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، بدلے کی۔ اسی لمحے مندر کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ پہاڑوں میں زلزلہ آیا، اور دور، بہت دور، وادی کے دوسرے سرے پر ایک جلی ہوئی حویلی میں بیٹھی سپریڈی نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا، وہ جاگ گئی۔ مندر کے اندر میرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن بدل گئی ہے۔ وہ انسان تھی یا کچھ اور جیسے ہی چاند مکمل سرخ ہوا، تہخانے کی دیوار پر ایک پرانا نقش چمکا۔ اس نقش میں ایک لڑکی دکھائی گئی تھی، سنہری آنکھوں والی، بالکل میرا جیسی، اور نقش کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا، جب وارث جاگے گی تو پہاڑ خون روئیں گے۔ مندر کے اندر اس رات کوئی نہیں سویا۔ دیواروں کے اندر سرسراہٹ تیز ہو گئی تھی، سانپ جیسے خوش تھے، ڈائنیں سرگوشیاں کر رہی تھیں، اور میرا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بازو پر بنے سانپ کے نشان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نشان ہل رہا تھا جیسے زندہ ہو۔ اس نے ہاتھ لگایا تو اچانک اسے ایک منظر دکھائی دیا، پہاڑ، برف، ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک عورت چیخ رہی ہے، اور ایک لمبا سیاہ سایہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو رہا ہے۔ میرا نے زور سے آنکھیں کھول دی، وہ پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ یہ میرا ماضی تھا۔ دروازہ آہستہ سے چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ تارا، وہی ڈائن جس کی آنکھوں میں ہلکی سی انسانیت باقی تھی، اندر آئی۔ تم نے دیکھا نا؟ میرا چونکی۔ کیا دیکھا؟ تمہارا اغوا۔ میرا کا سانس رک گیا۔ مجھے یہاں لایا گیا تھا، میں منتخب نہیں تھی۔ تارا کی آواز مدھم تھی۔ وساکھی کسی کو منتخب نہیں کرتی، وہ چھینتی ہے۔ کمرے کی موم بتی اچانک بجھ گئی۔ اندھیرے میں ایک سرسراہٹ گونجی، بہت بول رہی ہو تم؟ وساکھی دروازے پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں اس بار پہلے سے زیادہ سرخ تھیں۔ ماضی جاننے کی ضرورت نہیں، وارث کو صرف مستقبل دیکھنا ہوتا ہے۔ میرا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ نے مجھے اغوا کیا تھا؟ چند لمحوں کی خاموشی، پھر وساکھی نے دھیرے سے کہا، تمہارے اندر وہ خون تھا جو مجھے چاہیے تھا۔ کس لیے؟ چاند گرہن کے لیے۔ اسی وقت پہاڑ کی دوسری طرف چلی ہوئی حویلی کے اندر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ روحانہ سپریڈی ایک پرانے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آئینہ ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس میں منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ میرا کو دیکھ رہی تھی۔ بیچاری بچی، تمہیں معلوم بھی نہیں کہ تم کون ہو۔ روحانہ اپنے جل چکے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کبھی ایک دیوی کی پجاری تھی، صدیوں پہلے۔ وساکھی اس کی بہن تھی۔ ہاں، وساکھی کبھی انسان تھی، اور روحانہ نے ہی اسے ناگن بننے سے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام رہی۔ وساکھی نے بدلہ چنا، روحانہ نے قربانی، اور اسی لڑائی میں روحانہ کی حویلی جل گئی۔ وہ مری نہیں تھی، مگر زندہ بھی نہیں رہی، وہ سپریڈی بن گئی۔ اب وہ ایک بار پھر وہی تاریخ دہراتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مندر میں چنڈال تہخانے میں بیٹھا منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، اگر وارث مکمل جاگ گئی تو طاقت وساکھی کو ملے گی،
और अगर कुर्बानी में गलती हो गई तो सब खत्म। अचानक हड्डियों का ढेर खुद ब खुद हिलने लगा। हड्डियों के बीच से एक स्याह धुआं निकला। धुआं इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। चंडल पीछे हटा। तुम, साया हंसा, तुम सब मोहरे हो। किसके? इसके जो पहाड़ों के नीचे कैद है। चंडल का रंग उड़ गया। पहाड़ों के नीचे? वो नाम लेना भी मना था। इधर मीरा को नींद नहीं आ रही थी। इसे लग रहा था कि कोई इसे बुला रहा है। उठकर खिड़की के पास गई। नीचे वादी में दूर एक रोशनी जल रही थी। वो हवेली थी, रूहाना की। अचानक इसके कान में आवाज आई, मीरा। वो चौंकी। आवाज हवा से आ रही थी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच जानो। मीरा ने आंखें बंद की। अगले लम्हे इसे लगा जैसे इसकी रूह जिस्म से निकलकर वादी की तरफ जा रही है। वो हवेली के अंदर पहुंच गई। रूहाना इसके सामने खड़ी थी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। आप कौन है? मैं वो हूँ जो विसाखी हुआ करती थी। मीरा की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? रूहाना ने आहिस्ता से कहा, वसाखी कभी मेरी बहन थी। इसी लम्हे मंदिर के अंदर वसाखी ने चीख मारी। नहीं! मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। सांप बेचैन हो गए। वसाखी ने आंखें बंद की और घुर्राई, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकती रूहाना। वादी में आसमान पर बादल गहरे हो गए। बिजली कड़की और हवेली के आईने में अचानक एक तीसरा चेहरा नमूदार हुआ। वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें बगैर पुतली के, होंठ सिले हुए और पेशानी पर जलता हुआ निशान। रूहाना का चेहरा खौफ से सख्त हो गया। वो जाग रहा है। कौन? मीरा ने पूछा। रूहाना की आवाज कांपी। पहाड़ों के नीचे कैद असल चंडल। इसी लम्हे मीरा के जिस्म में झटका आया। वो वापस मंदिर के कमरे में गिर गई। दरवाजा जोर से खुला। वसाखी अंदर आई। इसकी आंखों में आग थी। तुमने इससे बात की? मीरा खामोश रही। वसाखी करीब आई। याद रखो, जो पहाड़ों के नीचे है वो हम सबसे पुराना है। वो ना नागिन है, ना इंसान, ना डाइन। तो क्या है? वसाखी की आवाज मध्यम हो गई। वो चंडलों का बाप है। इसी लम्हे तहखाने से एक खौफनाक धमाका हुआ। जमीन हिल गई और दीवार पर एक दरार से स्याह धुआं निकलने लगा। चंडल की चीख सुनाई दी। वो आजाद हो रहा है। आसमान पर चांद का रंग मजीद गहरा सुर्ख हो गया और वादी में कहीं जमीन के नीचे एक बहुत पुरानी, बहुत भारी सांस गूंजी, वारस मेरी है। इस रात वादी में कोई परिंदा नहीं बोला। हवा बंद थी, दरख्त साकित थे और मंदिर की दीवारों से नमी टपक रही थी। मगर वो पानी नहीं था। खून की बू फिजा में फैल चुकी थी। तहखाने में दरार बढ़ रही थी। चंडल जमीन पर गिरा हुआ था। इसके मुंह से खून बह रहा था। नहीं, अभी वक्त नहीं आया। वो हाँफते हुए बड़बड़ाया, मगर दरार के अंदर से सांस की आवाज आ रही थी, भारी, गहरी, ऐसी जैसे कोई सदियों बाद जागा हो। सांप दीवारों पर चढ़ गए, डाइनी कोने में सिमट गईं और वसाखी पहली बार खौफजदा दिखाई दी। मीरा अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक इसके कानों में आवाज गूंजी, तुम्हारा खून मेरा दरवाजा है। वो झटके से खड़ी हुई। कमरे की दीवारें सांस ले रही थी। पत्थरों के अंदर चेहरे बन रहे थे। आंखें खुल रही थी। कौन हो तुम? मीरा चीखी। आवाज हंसी, खुश्क, मुर्दा, बेरू। मैं वो हूँ जिसने वसाखी को ताकत दी। मैं वो हूँ जिसने चंडल को अमर किया। मैं वो हूँ जिसके बगैर ये मंदिर सिर्फ पत्थर है। मीरा के कदम खुद ब खुद तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों पर अंधेरा इस रात पहले से ज्यादा गहरा था। हर कदम के साथ इसे लगा जैसे जमीन नरम हो रही है, जैसे वो मिट्टी पर नहीं गोश्त पर चल रही हो। नीचे पहुंचकर इसने देखा, दरार अब इंसान के कद जितनी हो चुकी थी। इसके अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर अंधेरे के बीच दो आंखें खुली। आंखें नहीं, दो जलते हुए खाली गड्ढे जिनमें कोई पुतली नहीं थी। चंडल रिंगता हुआ पीछे हट रहा था। मैंने तुम्हें बंद किया था, वो चीखा। अंदर से आवाज आई, तुमने नहीं, वारिस के खून ने। वसाखी आगे बढ़ी।
इसकी दुम बेचैनी से जमीन पर मार रही थी। वापस चले जाओ, वो गुर्राई। अंधेरे में मौजूद चीज हंसी। तुमने बदला मांगा था, मैंने तुम्हें जहर दिया, अब मैं अपनी कीमत लेने आया हूँ। अचानक तरार से स्याह धुआं निकला। वो धुआं इंसानी शक्ल में ढलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता एक देव हैकल साया बना, लंबा, हड्डियों जैसा पतला, जली हुई खाल जैसा जिस्म, और सीने के बीच एक खाली सुराख जहां दिल होना चाहिए था। मीरा का सांस रुक गया। वो चीज इसकी तरफ देख रही थी। यही है वारिस, वसाखी चीखी। मीरा पीछे हटो, मगर मीरा हिल ना सकी। इसके जिस्म के अंदर सांप का निशान जलने लगा। शदीद दर्द, इसकी आंखें सुनहरी हो गईं। वो चीज करीब आई। हर कदम के साथ फर्श स्याह होता जा रहा था। तुम्हारा खून मेरे कैद खाने की चाबी है। मीरा के जहन में अचानक मंजर चमका। एक कदीम गार, वसाखी और रूहाना जवान हालत में, और ये साया इनके सामने खड़ा। वसाखी चीख रही है, हम बदला चाहते हैं, और साया कह रहा है, बदला कीमत मांगता है। मीरा ने जोर से सर हिलाया। नहीं। पहली बार इसने अपनी ताकत को रोका। सांप इसके गिर्द लिपट गए। इसकी आवाज गूंजी, मैं किसी की कीमत नहीं हूँ। पूरा तहखाना लरस गया। वो साया एक लम्हे को पीछे हटा। चंडल ने मौका देखकर मंतर पड़ा, मगर इसके अल्फाज उल्टे पड़ गए। इसका जिस्म मुड़ने लगा। हड्डियां टूटने की आवाज आई। वो चीखा, और अगले लम्हे वो साया इसके अंदर घुस गया। चंडल का जिस्म सीधा हो गया, मगर अब इसकी आंखें खाली थी, सफेद, बेजान। वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया। मैं आजाद हूँ, डाई ने एक साथ चीखी। सांप दीवारों से गिरने लगे। वैसाखी ने पूरी ताकत से वार किया, मगर चंडल के जिस्म में मौजूद वो चीज सिर्फ हंसी। अब तुम सब मेरे हो। मीरा ने देखा कि तहखाने की दीवारें पिघल रही हैं। पहाड़ के नीचे मौजूद कदीम गार खुल रहा है। हजारों पुरानी हड्डियां नजर आने लगीं, और इन हड्डियों के बीच बच्चों की छोटी खोपड़ियां। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब तुमने किया? चंडल, या जो भी वो बन चुका था, बोला। मैं नहीं, तुम्हारी नागन मलका ने। विसाखी के चेहरे पर साया आया। मीरा ने इसकी तरफ देखा। ये सच है? विसाखी खामोश रही। बस एक लम्हे के लिए वो खामोशी ही जवाब थी। मीरा का दिल टूट गया। इसकी आंखों की सुनहरी रोशनी बदलने लगी। वो अब खालिस सुनहरी नहीं रही थी, इसमें स्याह रंग शामिल होने लगा। वो चीज मुस्कुराई। हाँ, यही चाहिए था। नफरत। अचानक मीरा के अंदर की ताकत बेकाबू हो गई। सांप इसके जिस्म से निकलकर जमीन पर फैल गए। तहखाना अंधेरे में डूब गया, और पहाड़ों के ऊपर आसमान मुकम्मल स्याह हो गया। चांद गायब हो गया। सिर्फ एक आवाज बाकी थी, मीरा की, मगर वो इंसान की नहीं थी, वो नागन की भी नहीं थी। वो कुछ और बन रही थी। विसाखी पहली बार घुटनों के बल गिरी। मैंने गलती की। चंडल के जिस्म में मौजूद साया बोला। नहीं, तुमने दरवाजा खोला। और इसी लम्हे मीरा ने आंखें खोली, और अब इनमें सुनहरी और स्याह रंग दोनों थे। वो आहिस्ता से बोली, अब फैसला मेरा होगा। तहखाने की जमीन फट गई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया, और दूर पहाड़ों में किसी ने पहली बार मीरा का नाम नहीं, बल्कि नया नाम पुकारा, निक शाया। पहाड़ों पर 3 दिन तक सूरज नहीं निकला। वादी मुसलसल अंधेरे में डूबी रही। मंदिर की दीवारें ठंडी हो चुकी थीं, मगर इनके अंदर कुछ जिंदा था। तहखाने की जमीन अब मुकम्मल खुल चुकी थी। नीचे एक कदीम गार नजर आ रही थी, और इस गार के बीच हजारों पुराना एक पत्थर का तख्त। इस तख्त पर कोई बैठी थी। वसाखी ने इसे देखते ही दुम समेट ली। यह नामुमकिन है। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रहा था। लंबे सफेद बाल, जले हुए चेहरे पर स्याह दराड़ें, आंखें मुकम्मल स्याह जिनमें सफेदी तक नहीं थी। वो थी कराली, डाइनों की पहली मलका, वो जिसे सदियों पहले विसाखी और रूहाना ने मिलकर गार में कैद किया था। कराली की आवाज गूंजी। तुमने सोचा था मुझे बंद कर दोगी? इसकी हंसी से गार की छत
سے مٹی گرنے لگی۔ چنڈل کے جسم میں موجود سایہ خاموش ہو گیا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک زندہ ہو؟ چنڈل کی بگڑی ہوئی آواز نکلی۔ کرالی نے مسکرا کر کہا، میں زندہ نہیں، میں سایہ ہوں، اور سائے کبھی مرتے نہیں۔ اسی وقت میرا اندھیرے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سنہرا اور سیاہ رنگ گھوم رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ جاگ چکا تھا، مگر جیسے ہی کرالی کی طاقت وادی میں پھیلی، میرا کے سانپ سکڑنے لگے۔ وہ پہلی بار کمزور محسوس کر رہی تھی۔ اس کے کان میں سرگوشی آئی، تم وارث نہیں ہو، تم مہرا ہو۔ میرا نے غصے سے کہا، چپ رہو، مگر وہ آواز اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ کرالی نے تخت سے اترتے ہوئے کہا، وساکھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، تم نے طاقت مانگی تھی، مگر قیمت مجھے قید کرنا تھی۔ وساکھی نے چیخ کر جواب دیا، تم انسانوں کے بچوں کو قربان کرتی تھی۔ کرالی ہنسی، اور تم نہیں کرتی؟ یہ الفاظ میرا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ وساکھی کو گھورنے لگی۔ وساکھی نے نظریں چرا لیں۔ وادی میں اچانک ہوا تیز چلنے لگی۔ جلی ہوئی حویلی میں روحانہ کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، یہ وہ نہیں جسے میں روکنا چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنی باقی بچی ہوئی طاقت جمع کی۔ اگر کرالی آزاد ہو گئی تو وادی نہیں بچے گی۔ مندر کے اندر کرالی نے ہاتھ اٹھایا۔ دیواروں سے سائے نکلنے لگے۔ وہ عام سائے نہیں تھے، ان کے ہاتھ لمبے تھے، آنکھیں سفید اور منہ سلے ہوئے۔ ڈائنیں ایک ایک کر کے زمین پر گرنے لگیں۔ ان کے جسم سے سیاہ دھواں نکل کر کرالی میں جذب ہونے لگا۔ میں اپنی فوج واپس لے رہی ہوں، وہ مسکرائی۔ چنڈل پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ کرالی نے اس کی طرف دیکھا، صرف ایک نظر۔ چنڈال کا جسم جلنے لگا۔ وہ چیخا، مگر اس کی چیخ آدھی ہی نکلی کیونکہ اس کا منہ خود بخود سل گیا۔ میرا نے یہ منظر دیکھا تو اس کے اندر غصہ ابھرا۔ وہ آگے بڑھی۔ بس کرو۔ کرالی نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ آہ، یہی ہے وہ وارث۔ وہ آہستہ آہستہ میرا کے گرد گھومنے لگی۔ تم میں ناگن کا خون بھی ہے اور انسان کی کمزوری بھی۔ میں کمزور نہیں ہوں۔ میرا غرائی، اس کی آنکھوں کی روشنی بھڑک اٹھی۔ سانپ زمین سے نکل کر کرالی کی طرف بڑھے، مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچے وہ راکھ بن گئے۔ میرا ساکت رہ گئی۔ کرالی نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس کے لمس پر میرا کے ذہن میں ہزاروں چیخیں گونج اٹھیں۔ وہ بچے، وہ قربانیاں، وہ غار، یہ سب تمہاری ملکہ نے کیا۔ کرالی کی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جھوٹ، سچ ہمیشہ درد دیتا ہے۔ اچانک کرالی نے میرا کو دھکا دیا۔ وہ غار کے کنارے جا گری۔ نیچے مکمل اندھیرا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں وارث کتنی مضبوط ہے۔ وساکھی چیخی۔ نہیں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ زمین ٹوٹی، میرا اندھیرے میں گر گئی۔ نیچے، بہت نیچے۔ وہ پانی میں نہیں گری، وہ ہڈیوں پر گری، ان گنت ہڈیاں، بچوں کی، عورتوں کی، مردوں کی۔ وہ ہانپتی ہوئی اٹھی۔ اندھیرے میں کسی نے اس کا نام پکارا، میرا۔ وہ آواز روحانہ کی تھی، مگر وہ یہاں کیسے؟ اچانک ہڈیوں کے ڈھیر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا آئینہ چمکا۔ اس میں میرا کا عکس نہیں تھا، اس میں کوئی اور دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لڑکی جس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور وہ مسکرا رہی تھی۔ میں تمہارا اصل روپ ہوں۔ اوپر غار میں کرالی کی آواز گونجی، یا تو تم میری بنو گی یا اس وادی کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھو گی۔ میرا نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کیں۔ اس کے اندر دو طاقتیں ٹکرا رہی تھیں، ناگن اور سایہ۔ اوپر وساکھی اور روحانہ آمنے سامنے تھی۔ کرالی تخت پر واپس بیٹھ چکی تھی۔ اب کھیل شروع ہوگا، وہ مسکرائی۔ وادی کے درخت خود بخود جلنے لگے۔ آسمان پر سرخ راڑ نمودار ہوئی اور پہاڑوں کے نیچے سے آواز آئی، سایوں کی ملکہ واپس آ گئی۔ اندھیرے میں گرنے کے بعد کچھ دیر تک میرا کو کچھ سنائی نہیں دیا، صرف دل کی دھڑکن، دھک
دھک دھک۔ پھر آہستہ آہستہ آوازیں واپس آنے لگیں، مگر وہ عام آوازیں نہیں تھیں، وہ سرگوشیاں تھیں، ہزاروں سرگوشیاں۔ وہ ہڈیوں کے ڈھیر پر کھڑی تھی، ہر طرف انسانی کھوپڑیاں۔ کچھ کے دانت ابھی بھی جڑے ہوئے، کچھ کی آنکھوں کے خانے خالی۔ اچانک ایک کھوپڑی ہلی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ میرا پیچھے ہٹی، ہڈیاں خود بخود جڑنے لگیں۔ ایک مکمل ڈھانچہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر درجنوں۔ وہ سب ایک ساتھ بولے، ہم قربانیاں ہیں۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ کس کی؟ ایک ڈھانچے نے آہستہ سے انگلی اوپر کی طرف اٹھائی۔ ناگن کی ملکہ اور سایوں کی ملکہ، دونوں کی۔ میرا کے اندر غصہ بھڑکا۔ اس کی آنکھیں دوبارہ سنہری اور سیاہ ہو گئیں۔ میں کسی کی وارث نہیں، میں کسی کی قیمت نہیں۔ ہڈیوں کا کنواں لرزنے لگا۔ زمین کے بیچ ایک سیاہ پانی کا تالاب نمودار ہوا۔ اس پانی میں عکس نظر آیا، میرا کا نہیں، ایک بچی کا، 6 سال کی بچی، آنکھوں میں خوف، وہی منظر جو اسے یاد تھا۔ دروازہ ٹوٹ رہا ہے، سایہ اندر داخل ہو رہا ہے۔ بیساکھی جوان حالت میں کھڑی ہے اور وہ بچی میرا ہے۔ بیساکھی اسے اٹھا رہی ہے، یہی ہے وہ خون۔ میرا چیخی، تم نے مجھے بچایا نہیں تھا، تم مجھے لینے آئی تھی۔ اوپر غار میں کرالی نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ اچھا ہے، نفرت جاگ رہی ہے۔ اوپر مندر میں بیساکھی اور روحانہ آمنے سامنے تھی۔ روحانہ کی آواز گونجی، میں نے کہا تھا، طاقت کی قیمت مت دو۔ بیساکھی کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوا تھا۔ میں نے صرف بدلہ چاہا تھا اور تم نے بچوں کو مارا۔ کرالی تخت پر بیٹھی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں بہنیں ہمیشہ کمزور ہوگی کیونکہ تم احساس رکھتی ہو۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، روحانہ کا جلا ہوا جسم دھواں دینے لگا۔ وہ چیخی، میرا کو مت چھیڑنا۔ کرالی ہنسی، اب وہ میری ہے۔ نیچے کنویں میں میرا کے ارد گرد موجود ڈھانچے ایک دائرہ بنا چکے تھے۔ ان کی آنکھوں کے خانے سیاہ روشنی سے بھرنے لگے۔ ہم تمہاری طاقت ہیں، وہ بولے، ہم تمہارا غصہ ہیں۔ میرا نے آنکھیں بند کی۔ اس کے اندر 2 آوازیں تھیں، ایک بیساکھی کی، بدلہ لو، دوسرا روحانہ کی، بچاؤ، اور تیسری نئی، سیاہ، گہری، سب کو جلا دو۔ اچانک اس کے بازو پر بنا سانپ کا نشان پھیلنے لگا۔ وہ اس کے پورے جسم پر پھیل گیا اور اس کی پیٹھ سے سیاہ سایہ نکلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھ گئی۔ ہڈیوں کا کنواں ٹوٹنے لگا، اوپر غار میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کرالی نے پہلی بار چونک کر آنکھیں کھولی۔ یہ کیا؟ زمین پھٹی اور میرا سیاہ اور سنہری روشنی میں لپٹی ہوئی اوپر ابھری۔ اس کی آنکھیں اب مکمل مختلف تھیں، نہ صرف سنہری، نہ مکمل سیاہ، بلکہ دونوں کا امتزاج۔ اس کے گرد ہڈیوں کے ڈھانچے کھڑے تھے، وہ اس کی فوج بن چکے تھے۔ بیساکھی پیچھے ہٹ گئی۔ میرا کی آواز بدلی ہوئی تھی، میرا مر چکی ہے۔ کرالی کھڑی ہو گئی، تو تم کون ہو؟ میرا نے آہستہ سے جواب دیا، میں وہ ہوں جو تم سب نے مل کر بنایا۔ غار کی چھت ٹوٹنے لگی، پہاڑوں پر دراڑیں پڑ گئیں، وادی میں درخت جڑ سے اکھڑنے لگے۔ روحانہ نے کمزور آواز میں کہا، یہ توازن ٹوٹ رہا ہے۔ کرالی نے میرا پر حملہ کیا۔ سیاہ سائے اس کی طرف بڑھے، مگر میرا نے ہاتھ اٹھایا۔ سائے رک گئے اور پھر الٹ کر کرالی کی طرف مڑ گئے۔ کرالی کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ تم میری طاقت استعمال نہیں کر سکتی۔ میرا مسکرائی، میں تمہاری نہیں ہوں۔ اچانک غار میں زوردار دھماکہ ہوا، روشنی اور اندھیرا آپس میں ٹکرا گئے۔ جب دھواں چھٹا، غار آدھی ٹوٹ چکی تھی۔ کرالی زخمی تھی، بیساکھی زمین پر گری ہوئی، روحانہ تقریباً مٹنے کے قریب، اور میرا غائب۔ صرف ایک نشان باقی تھا، زمین پر جلتا ہوا سانپ، اور آسمان پر ایک سیاہ بادل جس کی شکل ناگن جیسی تھی۔ کرالی نے آہستہ سے سر اٹھایا، وہ اب ہماری نہیں رہی،
وادی میں کہیں دور ایک لڑکی کھڑی تھی، بال ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ آہستہ سے بولی، اب شکار شروع ہوگا۔ پہاڑوں کے نیچے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، وہی گاؤں جہاں کبھی ایک بچی رہتی تھی، وہ بچی جسے ایک رات سایہ اٹھا کر لے گیا تھا۔ لوگ اب بھی اس رات کو یاد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس رات کتے مسلسل بھونکتے رہے، دروازے خود بخود کھل گئے اور صبح ایک گھر خالی تھا۔ آج برسوں بعد وہی گاؤں دوبارہ بے چین تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا عمران لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا مگر واپس نہیں آیا۔ لوگ مشعلیں لے کر نکلے، جنگل میں عجیب خاموشی تھی۔ پھر انہیں وہ ملا، درخت کے ساتھ کھڑا، آنکھیں کھلی ہوئی، جسم صحیح سلامت مگر سایہ غائب۔ ہاں، زمین پر اس کا سایہ نہیں تھا۔ لوگوں کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ کیا بلا ہے؟ کسی نے سرگوشی کی۔ اسی لمحے درختوں کے اوپر سے سرسراہٹ آئی، جیسے کچھ رینگ رہا ہو۔ دوسری طرف میرا ایک چٹان پر کھڑی تھی، وہ گاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر طوفان تھا۔ وہ اب مکمل انسان نہیں رہی تھی مگر مکمل اندھیرا بھی نہیں بنی تھی۔ اس کے کانوں میں ہزاروں آوازیں تھیں، ہڈیوں کے کنویں کی، قربانیوں کی، بیساکھی کی، کرالی کی اور اب انسانوں کی۔ وہ ان کے دلوں کی دھڑکن سن سکتی تھی، ان کے خوف کو محسوس کر سکتی تھی، اور خوف اسے طاقت دیتا تھا۔ اس کے بازو پر سانپ کا نشان ہلکا سا چمکا۔ میں انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے اندر سے آواز آئی، مگر وہی تو اصل طاقت ہے۔ گاؤں میں عمران کی لاش کے پاس اچانک ہوا چلی، مشعلیں بجھ گئیں، اندھیرے میں ایک لڑکی کی ہنسی گونجی، نرم مگر ٹوٹی ہوئی۔ لوگوں نے مڑ کر دیکھا، درختوں کے بیچ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا، بال ہوا میں اڑ رہے تھے، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ وہی ہے، ایک بوڑھی عورت کانپی، وہی بچی۔ میرا آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ہر قدم کے ساتھ زمین پر دراڑ بنتی گئی۔ میں واپس آ گئی ہوں، اس کی آواز گونجی۔ ایک آدمی نے ڈر کے مارے پتھر اٹھایا۔ دور رہو، اس نے پتھر پھینکا۔ پتھر میرا کو لگا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر پتھر راکھ بن گیا اور آدمی کا سایہ زمین سے الگ ہو کر میرا کے قدموں میں آ گرا۔ وہ آدمی چیخا کیونکہ اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا، اس کا سایہ غائب ہو چکا تھا۔ میرا چونک گئی، میں نے یہ نہیں کیا، مگر اس کے ہاتھ خود بخود اٹھ گئے۔ گاؤں کے گھروں کی دیواروں پر سائے رینگنے لگے، بچوں کی چیخیں، عورتوں کی سسکیاں۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو گلے لگایا۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اسے اپنا ماضی یاد آیا۔ وہ بھی تو اسی طرح چیخی تھی۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی، کرالی کی آواز گونجی، یہی تمہاری اصل ہے، خوف۔ مندر کے کھنڈرات میں کرالی زخموں کے باوجود مسکرا رہی تھی۔ وہ میرا کے ذریعے طاقت کھینچ رہی تھی۔ ہر ڈرا ہوا انسان، ہر چیخ اس کے لیے خوراک تھی۔ روحانہ نے آخری بچی ہوئی طاقت سے سر اٹھایا۔ میرا روک دو خود کو، بیساکھی کمزور آواز میں بولی، اگر تم نے انہیں مارا تو تم وہی بن جاؤ گی جو ہم تھے۔ میرا کے اندر جنگ شروع ہو گئی، اس کے گرد سائے گھوم رہے تھے۔ وہ چیخی، بس۔ اچانک سائے رک گئے، ہوا تھم گئی، گاؤں کے لوگ زمین پر گر پڑے۔ میرا ہانپ رہی تھی، اس کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بلا نہیں ہوں، مگر اس کے پیچھے زمین پر ایک بہت بڑا سایہ کھڑا تھا۔ وہ اس کا نہیں تھا، وہ کرالی کا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ گاؤں پر پھیل رہا تھا۔ میرا نے محسوس کیا وہ صرف استعمال ہو رہی تھی۔ کرالی اسے انسانوں کے بیچ لا کر اس کے خوف سے خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ اسی لمحے عمران کی لاش حرکت کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا، آنکھیں خالی۔ ہم واپس آ رہے ہیں، اس کی آواز گونجی، اور جنگل سے مزید قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سب لوگ جو برسوں پہلے غائب ہوئے تھے واپس آ رہے تھے، مگر زندہ نہیں۔ گاؤں والے چیخنے لگے۔ میرا نے مڑ کر جنگل کی طرف دیکھا۔ درختوں کے بیچ سینکڑوں خالی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور ان سب کے بیچ کرالی کا سایہ پھیل رہا تھا۔ میرا نے آہستہ سے سر اٹھایا، اگر تم مجھے بلا بنانا
चाहती हो इसकी आंखें मुकम्मल स्याह हो गईं तो मैं तुम्हारे लिए क़यामत बन जाऊंगी। जमीन कांपने लगी, गांव के बीच दरार पड़ गई और इस दरार से स्याह रोशनी निकली। कराली की हंसी अचानक रुक गई। ये क्या कर रही हो तुम? मीरा की आवाज़ बदल चुकी थी। मैं अब किसी की वारिस नहीं, मैं तवाज़न हूँ। और इसी लम्हे जंगल से आने वाले सब मुर्दा जिस्म रुक गए। इनके साए वापस जमीन से जुड़ गए। कराली का साया पीछे हटने लगा, मगर जाते जाते वो सरगोशी कर गई। तुमने पहला कदम उठा लिया है, अब असल जंग शुरू हो गई। आसमान पर बादल फट गए, चांद दोबारा नजर आया, मगर इसका रंग अब आधा स्याह था। गांव वाले बेहोश पड़े थे, मीरा अकेली खड़ी थी। वो आसमान को देखकर आहिस्ता से बोली, अगर मैं तवाज़ुन हूँ तो मुझे दोनों को ख़त्म करना होगा। दो दूर पहाड़ों में किसी ने पहली बार इसका नया नाम पुकारा, नाग शाया। और मंदिर के खंडराट के नीचे कुछ और भी जाग गया, कुछ ऐसा जिसका नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया था। रात गैर मामूली तौर पर स्याह थी। चांद आधा जल चुका था और वादी के नीचे जमीन के अंदर कुछ सांस ले रहा था। मंदिर के खंडरात के नीचे वो दरार अब भी मौजूद थी जो मीरा ने खोली थी, मगर अब इसके अंदर से रोशनी नहीं, स्याह धुआं निकल रहा था। वो धुआं जमीन को नहीं छू रहा था, वो रेंग रहा था जैसे जिंदा हो। बैसाखी ने सबसे पहले इसे महसूस किया। ये कराली नहीं है। रुहाना की आंखें खौफ से फैल गईं। ये तो इससे पहले का है। धुआं आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल लेने लगा, मगर वो मुकम्मल इंसान नहीं था। इसके बाजू बहुत लंबे थे, उंगलियां जमीन में धंस रही थी, चेहरा बगैर आंखों के, और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ गहरे सुराख थे। वो सुराख खाली नहीं थे, इनके अंदर सितारे जल रहे थे। दूर पहाड़ की चोटी पर मीरा अचानक रुक गई। इसके सर में शदीद दर्द उठा, जैसे कोई इसके दिमाग में सरगोशी कर रहा हो। तुमने दरवाजा खोला। आवाज न मर्द की थी न औरत की, वो बस आवाज थी। तुमने हमें जगाया। मीरा ने आंखें बंद की। इसे लगा जैसे इसकी रूह जिस्म से खींच रही हो। इसके कदमों के नीचे बर्फ पिघलने लगी। तुम कौन हो? वो चीखी। चंद लम्हे खामोशी, फिर हम वो हैं जो नाप से पहले थे। खौफ से पहले, रोशनी से पहले जमीन हिलने लगी। गांव के करीब जंगल में अचानक दरख्तों के साए लंबे होने लगे, मगर इस बार वो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो आसमान की तरफ उठ रहे थे, जैसे किसी चीज को खुश आमदीद कह रही हूँ। वो वजूद अब मुकम्मल खड़ा था। इसकी लंबाई दरख्तों से ज्यादा थी, इसके जिस्म पर दरारें थी और इन दरारों के अंदर से सरगोशियां निकल रही थीं। हजारों आवाजें, हजारों चीखें एक साथ। कराली, जो अब तक सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी, पहली बार पीछे हटी। ये नहीं होना चाहिए था, वो बड़बड़ाई। ये कैद था। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मुड़ा। इसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, मगर वो देख रहा था। तुमने हमारी नींद तोड़ी। कराली कांप गई। मैंने नहीं, इस लड़की ने। वजूद की गर्दन गैर फितरी अंदाज में मुड़ी। वो पहाड़ की तरफ देखने लगा जहां मीरा खड़ी थी। मीरा के पीछे साए जमा होने लगे। वो इसके अपने नहीं थे, वो किसी और के थे। अचानक इसके बाजू पर नाग का निशान जलने लगा। जलने की बू फजा में फैल गई। तुम तवाज़ुन नहीं हो, आवाज आई। तुम दरवाजा हो। मीरा की सांस रुक गई। दरवाजा? किसके लिए? वक्फा, हमारे लिए। इसी लम्हे इसके पीछे हवा फटी और वो वजूद इसके सामने नमूदार हो गया, इतना करीब कि मीरा को इसके अंदर की सरगोशियां सुनाई देने लगी। वो सरगोशियां इंसानों की नहीं थी, वो कदीम थी, जमीन के बनने से भी पुरानी। तुम हमें मुकम्मल करोगी। इसने हाथ बढ़ाया। इसकी उंगलियां मीरा के चेहरे से चंद इंच दूर रुक गईं। जहां वो छूता वहां हवा स्याह हो जाती। मीरा के अंदर वसाखी की आवाज गूंजी, अगर इसने तुम्हें छू लिया तो तुम रहोगी नहीं। रूहाना चीखी, ये असल चंडल है, कदीम, बेनाम। वजूद मुस्कुराया, मगर इसके पास
ہونٹ نہیں تھے، اس کے چہرے پر ایک شگاف کھلا اور اس کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ ہماری کوئی شکل نہیں، ہم ہر شکل ہیں۔ اچانک میرا کے ارد گرد زمین پھٹ گئی، ہڈیوں کے ڈھانچے باہر نکلنے لگے، قدیم، بڑے، غیر انسانی۔ وہ وجود ان پر قدم رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں جسم دو۔ میرا کے اندر کچھ ٹوٹنے لگا، اسے لگا جیسے اس کی ہڈیاں نرم ہو رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں سیاہ سے نیلی پھر سفید ہو گئیں، وہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ میں دروازہ نہیں ہوں۔ وجود قریب جھکا۔ تم ہو۔ اسی لمحے میرا نے زمین پر ہاتھ مارا، ایک زوردار روشنی پھوٹی۔ روشنی سفید نہیں تھی، سرخ تھی، خون جیسی۔ وجود ایک قدم پیچھے ہٹا۔ پہلی بار اس کے اندر کی سرگوشیاں تیز ہوئیں۔ یہ کیا ہے؟ میرا نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب 3 رنگ تھے، سیاہ، نیلا اور سرخ۔ میں دروازہ نہیں، اس کی آواز گونجی، میں قفل ہوں۔ فضا میں زنجیروں کی آواز آئی، زمین سے سیاہ زنجیریں نکلیں، اس کے وجود کے بازوؤں سے لپٹ گئیں۔ وہ تڑپا، پہاڑ لرزنے لگے۔ تم ہمیں روک نہیں سکتی، میرا چیخی، میں تمہیں ختم نہیں کر سکتی، مگر دوبارہ قید ضرور کر سکتی ہوں۔ وجود نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ ہم واپس آئیں گے جب تم کمزور ہوگی۔ زنجیریں سخت ہوگی، زمین دوبارہ بند ہونے لگی۔ وہ وجود دھوئیں میں بدل کر دراڑ کے اندر کھچ گیا، مگر جاتے جاتے اس کے چہرے کے سوراخوں میں جلتے ستارے ایک لمحے کو اور زیادہ روشن ہوئے، اور میرا کے دل پر ایک نیا نشان بن گیا۔ جلتا ہوا، دھڑکتا ہوا وہ گر گئی۔ آسمان صاف ہو گیا، مگر چاند اب مکمل سیاہ ہو چکا تھا۔ دور منڈر کے کھنڈرات میں کرالی زمین پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ تم نے اسے قید کیا ہے، مگر وہ اب تمہارے اندر ہے۔ میرا نے آنکھیں کھولیں، اس کے کانوں میں سرگوشی آئی۔ ہم جاگ رہے ہیں۔ چاند اب مکمل سیاہ تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ روشنی پھر بھی تھی۔ وہ روشنی آسمان سے نہیں آ رہی تھی، وہ زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ میرا ایک پتھر پر بیٹھی تھی، خاموش، مگر اس کے ارد گرد ہوا جامد نہیں تھی۔ وہ سانس لے رہی تھی، ہر سانس کے ساتھ زمین ہلکی سی دھڑکتی۔ اس کے دل پر بنا ہوا جلتا نشان اب ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، وہ دھڑک رہا تھا جیسے دوسرا دل ہو۔ وقفہ۔ ہم جاگ رہے ہیں۔ سرگوشی۔ میرا نے آنکھیں بند کی۔ چپ ہو جاؤ، ہم تم ہی ہیں۔ آواز اس کے اندر سے آئی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، مگر آواز بند نہیں ہوئی۔ وہ باہر کی نہیں تھی۔ مندر کے کھنڈرات میں وساکھی نے زمین کو چھوا۔ قید مکمل نہیں ہوئی۔ روحانہ کی آنکھیں بند کی۔ وہ باہر نہیں آیا، مگر اندر چلا گیا ہے۔ وساکھی نے سر اٹھایا۔ اگر وہ میرا کے اندر سے شکل لینے لگا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ میرا کے سامنے اچانک فضا میں دراڑ بنی، اور اس دراڑ میں اسے اپنا عکس دکھائی دیا، مگر وہ نہیں تھی۔ اس عکس کی آنکھیں مکمل خالی تھیں، اور اس کے پیچھے ہزاروں سائے کھڑے تھے۔ ہمیں جسم دو، عکس نے کہا۔ میرا پیچھے ہٹی۔ میں نے تمہیں قید کیا تھا۔ عکس مسکرایا۔ قید؟ ہم نے تمہیں چنا تھا۔ وقفہ۔ کیوں؟ چند لمحے خاموشی۔ پھر، کیونکہ تم خوف سے نہیں ڈرتے، تم اسے محسوس کرتے ہو۔ اچانک میرا کے سامنے گاؤں کے لوگوں کے چہرے نمودار ہوئے۔ عمران، وہ بچی جو کبھی غائب ہوئی تھی، وہ ماں جس نے چیخ کر دعا مانگی تھی، سب کے چہرے مڑے ہوئے، جلے ہوئے۔ وہ سب ایک ساتھ بولے، تم نے ہمیں جگایا۔ میرا چیخی۔ زمین کانپ گئی، پہاڑ سے پتھر گرنے لگے۔ اسی لمحے ایک نیا قدموں کی آواز آئی۔ نہ کرالی، نہ وساکھی، نہ کوئی روح، بلکہ انسان، ایک نوجوان لڑکا، گاؤں کا نہیں، اجنبی۔ وہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی، کتاب جس پر سانپ کا نشان بنا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ یہی جگہ ہے، وہ بڑبڑایا۔ اس نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ الفاظ قدیم تھے۔ ہوا اچانک بدل گئی۔ میرا نے سر اٹھایا۔ کون ہے؟ لڑکا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ تم زندہ ہو؟ میرا کی آنکھوں میں اندھیرا لہرا گیا۔
تم یہاں کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے کتاب دکھائی۔ میرے دادا اس مندر کے رکھوالے تھے، انہوں نے لکھا تھا اگر قدیم چنڈل جاگ جائے تو کفل کو تنہا نہ چھوڑنا۔ میرا کے دل کا نشان زور سے جلنے لگا۔ اندر سے آواز آئی، یہ ہمیں کمزور کرے گا۔ میرا کی سانس تیز ہو گئی۔ لڑکا ایک قدم آگے آیا۔ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اسی لمحے میرا کے پیچھے ہوا سیاہ ہو گئی، زمین سے سائے نکلے، وہ لڑکے کی طرف لپکے۔ میرا نے ہاتھ اٹھایا، رکو۔ سائے رک گئے، مگر اندر کی آواز ہنس رہی تھی، اسے ختم کر دو، ہم مضبوط ہو جائیں گے۔ میرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لڑکا خوفزدہ تھا مگر بھاگا نہیں۔ اگر تم مجھے مار دو گی تو وہ جیت جائے گا۔ وقفہ۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اسے روک نہیں پا رہی۔ لڑکے نے کتاب کے الفاظ زور سے پڑھے، کتاب کے صفحات جلنے لگے، سرخ روشنی نکلی۔ میرا چیخی، اس کے دل کا نشان پھٹنے لگا۔ اس کے اندر سے وہ قدیم آواز غصے سے گونجی، تم ہمیں دوبارہ قید نہیں کر سکتے۔ زمین پھٹ گئی، اس کے جسم سے سیاہ دھواں نکلنے لگا، وہ دھواں انسانی شکل لینے لگا۔ نصف وجود باہر آ چکا تھا، آدھا اندر آدھا باہر۔ اس کا چہرہ میرا جیسا تھا مگر آنکھیں خالی۔ ہم آزاد ہو رہے ہیں۔ لڑکا آخری صفحہ پڑھ رہا تھا۔ ہوا میں زنجیروں کی آواز آئی مگر اس بار زنجیریں میرا کو باندھ رہی تھیں۔ نہیں، وہ چیخی۔ لڑکے نے کتاب بند کر دی، سب کچھ خاموش ہو گیا۔ دھواں واپس اس کے اندر چلا گیا، زمین بند ہو گئی، میرا گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ لڑکا اس کے قریب آیا، میں ارحم ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، اور میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا نے کمزور آواز میں پوچھا، اگر وہ مکمل باہر آ گیا تو؟ ارحم نے پہاڑوں کی طرف دیکھا، پھر ہمیں اسے ختم نہیں جذب کرنا ہوگا۔ وقفہ۔ دور مندر میں کرالی نے آنکھیں کھولی، انسان داخل ہو چکا ہے۔ مسکرائی، اب کھیل دلچسپ ہوگا۔ اور زمین کے نیچے قدیم وجود نے آہستہ سے سرگوشی کی، ہم نے نیا دروازہ ڈھونڈ لیا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر ہوائیں غیر معمولی شدت سے چل رہی تھی۔ گاؤں کے اوپر آسمان خون کے رنگ کا تھا، زمین پھٹ رہی تھی، ہر قدم کے ساتھ پچھلے ڈھانچے لرز رہے تھے۔ میرا کھڑی تھی، اس کے ارد گرد سانپ کے نشان روشنی میں ہلکائے جا رہے تھے۔ اس کے اندر موجود قدیم وجود ہل رہا تھا۔ ہم مکمل باہر آ رہے ہیں، سرگوشی اندر سے گونجی۔ میرا نے اپنی آنکھیں بند کی، میں تمہیں باہر نہیں آنے دوں گی، وہ بولی۔ وقفہ۔ زمین ہلنے لگی، کرالی تخت پر کھڑی تھی، خون کی روشنی میں دھندلا رہی تھی۔ اب کھیل شروع ہوتا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کی ہنسی سے غار کے سب دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ دھوئیں میں ہزاروں خالی آنکھیں نمودار ہوئیں، ڈائنے، چنڈل اور وہ کچھ جو نام سے پہلے تھا۔ ارحم قدم آگے بڑھا، ہاتھ میں کتاب پکڑے، ہمیں اسے کفل میں رکھنا ہوگا ورنہ وادی ختم ہو جائے گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا نے ارحم کی طرف دیکھا، تم بھی جانتے ہو یہ کھیل صرف ختم نہیں ہوگا، یہ شروع ہوگا۔ ارحم نے کتاب کھولی، صفحات میں روشنی بھڑک گئی، قدیم نشانات حرکت کرنے لگے، زمین پھٹ گئی، وہ وجود آدھا باہر آدھا اندر، آنکھوں میں روشنی جل رہی تھی۔ تم نے ہم سب کو جگایا، وہ بڑبڑایا۔ میرا نے اپنا ہاتھ اپنے بازو پھیلائے، اس کے اندر سے ہڈیاں اور سائے نکلے، وہ وجود آہستہ آہستہ زمین سے ٹکرا گیا۔ کرالی نے قدم بڑھایا، تم خود کو توازن سمجھتی ہو، تم بس کفل ہو۔ میرا نے ہاتھ اوپر کیا، میں کفل نہیں، میں تالا ہوں اور تمہیں روک سکتی ہوں۔ زمین میں سیاہ زنجیروں کی آواز آئی، سائے نے قدم پیچھے ہٹائے مگر قدیم وجود نے پہلی بار مکمل آواز نکالی، تم کفل ہو مگر ہم آزاد ہیں۔ مندر کے کھنڈرات لرز گئے، ارحم نے ایک آخری صفحہ پڑھا اور روشنی پھوٹ پڑی۔ وہ روشنی نہ سفید تھی، نہ سرخ، نہ سیاہ، وہ سب کا امتزاج تھی۔ میرا نے چیخا، یہ طاقت
بہت زیادہ ہے۔ وقفہ۔ قدیم وجود نے قدم بڑھایا، زمین کے ڈھانچے ٹوٹنے لگے اور وہ سب انسان، سایہ اور ناگن کے درمیان پہلی بار ٹکرا گیا۔ کرالی نے اپنی سیاہ ہنسی کو بلند کیا۔ اب دیکھو کون بچتا ہے، اور ہم نے کتاب کو زمین پر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش، پھر دھماکہ، زمین پھٹی، روشنی اور سائے ٹکرا گئے اور وادی میں پہلی بار سناٹا چھا گیا۔ سب کچھ رک گیا۔ میرا آہستہ آہستہ کھڑی ہوئی، اس کے بازو پر سانپ کے نشان روشنی میں جھلملا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں 3 رنگوں میں چمک رہی تھیں، سیاہ قدیم وجود، سنہری ناگن کی طاقت، سرخ انسانی اور خوف۔ اس نے اپنے گرد تمام توانائی محسوس کی۔ ہم لڑیں گے، وہ سرگوشی میں بولی۔ وقفہ۔ اور اگر میں ہاری تو تم سب میرے اندر رہوگے۔ آسمان پر پہلا سرخ بجلی کا دھماکہ ہوا، پہاڑ کے بیچ سب کچھ لرز گیا اور دور کہیں ایک آواز گونجی، اب جنگ شروع ہو چکی ہے۔ وادی میں پہلی بار مکمل خاموشی چھا گئی۔ پہاڑوں پر ہوا رک گئی، زمین کے اندر چھپی طاقتیں ایک ساتھ جاگ رہی تھیں۔ میرا ناگ شایا کھڑی تھی، اس کے گرد ہڈیوں کے ڈھانچے، سانپ کے نشان اور سائے سب موجود تھے۔ اس کے اندر قدیم وجود زور سے حرکت کر رہا تھا، وہ باہر نکلنا چاہ رہا تھا۔ کرالی تخت پر کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی، اور ہم کتاب کے ساتھ کنارے پر کھڑا، کانپ رہا تھا مگر تیار تھا۔ میرا نے گہری سانس لی۔ اگر میں توازن نہ قائم کروں تو سب ختم ہو جائیں گے۔ قدیم وجود ہلا، آدھا اندر آدھا باہر۔ اس نے دھواں بھڑکایا۔ کرالی نے قدم بڑھایا۔ اب کھیل ختم ہوتا ہے، یا تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے آخری صفحہ کھولا، روشنی پھوٹی، میرا کے بازو پھیل گئے، اس کی آنکھوں کے 3 رنگ، سیاہ، سنہری، سرخ، بلند ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا، پھر میرا نے قدم آگے بڑھایا، قدیم وجود اس کے اندر دھکیل دیا گیا، زمین ہلنے لگی۔ کرالی پیچھے ہٹی۔ یہ ممکن نہیں، اس نے بڑبڑایا۔ میرا نے آہستہ کہا، اب تم سب ہمارے اندر نہیں، ہم سب کے اندر ہیں۔ اس کے اندر قدیم وجود مکمل قید ہو گیا۔ میرا نے اپنے بازو نیچے کیے، ہوا دوبارہ معمول پر آ گئی، پہاڑوں سے روشنی گزرنے لگی، اور ہم نے کتاب بند کی۔ تم نے اسے روکا، اس نے سر جھکایا۔ میرا نے وادی کو دیکھا، درخت، پہاڑ، زمین، سب محفوظ۔ کرالی غصے سے بڑبڑائی، یہ ختم نہیں، یہ صرف شروع ہے۔ میرا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، مگر اب یہ میرا اور وادی کا توازن ہے، نہ خوف، نہ سایہ، نہ ڈائن کی طاقت، صرف توازن۔ اس کے بعد کرالی غار کے کھنڈرات میں غائب ہو گئی، اور ہم نے میرا کا ہاتھ تھاما۔ تم نے سب کو بچا لیا، میرا نے آہستہ سے کہا، ہم نے توازن قائم کیا، لیکن یاد رکھو کبھی بھی طاقت مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، ہم اسے صرف قابو میں رکھتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سورج طلوع ہوا، چاند واپس نظر آیا، وادی میں روشنی اور سایہ برابر تھے، سب کچھ سکون میں تھا۔ میرا نے گہرائی سے سانس لیا، اور پہلی بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے اندر کفل، قدیم وجود اور وادی سب ایک ساتھ تھے۔